السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج کی نورانی بزم میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ فضائل و کمالات مولا کائنات علیہ السلام کی آج چوتھی نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں مولا کائنات کے فضائل و کمالات کے علاوہ منتخبہ واقعات آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مرتضیٰ کی مثال ناممکن، مرتضیٰ کی مثال ناممکن، ایسا جاہو جلال ناممکن۔ خانہ کعبہ جن کی پیدائش، خانہ کعبہ جن کی پیدائش، ایسی کوئی مثال ناممکن، ایسی کوئی مثال ناممکن۔ آنکھ کھلتے ہی کس نے دیکھا ہے، آنکھ کھلتے ہی کس نے دیکھا ہے، مصطفیٰ کا جمال ناممکن، مصطفیٰ کا جمال ناممکن۔ شکم مادر ہی سے تعظیم نبی، شکم مادر ہی سے تعظیم نبی، ایسی کوئی مثال ناممکن، ایسی کوئی مثال ناممکن۔ آئیے آج کی اس بند کا آغاز ہم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رائفی خوشخبری سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو مولا کائنات کے والد گرامی ہیں، تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک راہب ہے جس کی 300 برس کی عمر ہے، اور وہ پرانی کتابوں کا ماہر ہے، اور لوگوں کے چہرے دیکھ کر لوگوں کو اچھی طرح جان لیتا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اس راہب کے پاس پہنچے تو وہ راہب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا، کیا عبد مناف سے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا، کیا تم قریشی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، قریشی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا، تمہارے خاندان میں کوئی محمد نامی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا، اس کی عمر اب 30 سال ہوگی اور وہ آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا، اس کے چچا کو بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس کے باپ تم ہی ہو۔ اس وقت تک حضرت ابو طالب کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ بنت اسد حمل سے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا مجھے کچھ ثبوت دو تاکہ میں تمہاری بات کو سچ مانوں۔ تو اس راہب نے کہا، تم سچائی کے لیے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا، سامنے انار کا سوکھا ہوا درخت تھا، آپ نے اس سے کہا کہ سامنے کا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جائے اور اس کو پھل لگ جائے۔ اس راہب نے دعا کی اور فوراً انار کا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور انار لگ گئے۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ واپس ہونے لگے تو اس راہب نے کہا، مجھ پر ایک احسان کر دو، وہ یہ کہ اس نبی کو میرا سلام کہنا اور میں ان پر ایمان لایا ہوں کہنا۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر راہب مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس سچائی کو جاننے کے بعد بے چین ہو گئے اور جلدی تجارت سے فارغ ہو کر گھر لوٹ آئے۔ جیسا ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی زوجہ ہیں، انہوں نے کہا، مبارک ہو، گھر میں کسی کے آنے کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ اے محمد، میرے بھتیجے، آپ میرے گھر میں جدھر جاتے ہیں یہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے، آپ کی طرف پیٹھ ہی نہیں کرتا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سن کر فرمایا
اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا فرمائے، کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت گرامی، اس لیے میں ہر بار کہتا ہوں کہ علی پیدائشی آشنا رسول ہے۔ میں اس واقعے کا اعادہ کرنا نہیں چاہتا، آپ اور ہم بچپن ہی سے سن رہے ہیں کہ مولا کائنات نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آئیے اس کا دوسرا رخ بھی سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جوانی کے عالم میں تھے تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، یہ تو بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولے؟ تمہارے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے، اور جب میں نے تم کو اپنی گود میں لیا تو تم نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی خواہش تھی کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مولا کی شان ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ امیر المومنین، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں کا ڈر لگتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آ جائے تو تم میری یہ انگوٹھی اس کو دکھانا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی کی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہونا ہی چاہتا تھا کہ اس شخص نے اس درندے کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا سارا سفر مکمل کر لیا اور کوئی بھی درندہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو آپ کی خبریں مخالفین کو پہنچاتا تھا اور جاسوسی کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس سے فرمایا کہ تو میری خبریں میرے دشمنوں کو پہنچاتا ہے؟ اس نے انکار کیا اور قسمیں کھانا شروع کر دی۔ آپ نے اس کو یوں دلیڑ دیکھا تو فرمایا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ ابھی آپ نے فرمایا ہی تھا کہ وہ شخص چلانا شروع کر دیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ دو بدو حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت محفل میں مولا کائنات علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا فیصلہ علی کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا، کیا یہ فیصلہ فرمائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عمر کا بھی مولا ہے، بے وقوف یہ تیرا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا مولا ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا مولا ہے۔ اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن علی کو جو مولا نہ سمجھے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسی طرح کا دور فاروقی کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک معاملہ دو یہودیوں کا حضرت عمر فاروق کے پاس پیش کیا گیا۔ اس وقت وہاں مولا کائنات علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا فیصلہ حضرت علی کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی اور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جس کے مقابل میں فیصلہ کر دیا گیا تھا تو دوسرے نے اس فیصلے سے انکار کر دیا۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اس کی رواں پکڑ کر نیچے پٹک دیا اور فرمایا جو علی کا فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا علی میرے بھی مولا ہے اور تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کے مولا ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ایک دیہاتی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 100 اونٹ لیے تھے، وہ مجھے چاہیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا دے دوں گا مگر کوئی ثبوت چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا اور اپنا سوال دہرایا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس سے کوئی ثبوت مانگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کے پاس گیا، وہ بھی ثبوت چاہنے لگے۔ آخر کار وہ مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا دیا تو انہیں یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی میرے بعد ایک دیہاتی آئے گا، اس کو 100 اونٹ دینا اور فلاں جنگل میں جانا، وہاں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر اللہ کا کرشمہ دیکھنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے کہا کہ کل فلاں جنگل میں آ جانا، تمہیں اونٹ مل جائیں گے۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان مدینے والوں میں یہ اطلاع عام کر دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر ان کا معجزہ دیکھنا ہو تو فلاں جنگل میں اس ٹیلے کے پاس سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ پھر کیا تھا کہ سارا مدینہ امنڈ پڑا، جنگل بھر گیا۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام نے اس جنگل میں پہنچے اور اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھی۔ اس کے فوری بعد ٹیلے میں سے ایک سرخ اونٹ نکلا اور وہ جہاں جہاں قدم رکھتا تھا ایک ایک اونٹ وہاں پیدا ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اونٹوں کی قطاریں لگ گئی اور جب گنتی کی گئی تو پورے 100 اونٹ تھے، نہ ایک کم تھا نہ ایک زیادہ۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اس دیہاتی سے فرمایا یہ تیرے 100 اونٹ لے جا۔ حضرت گرامی حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ سچے پکے عاشق رسول کے علاوہ سچے عاشق رسول اہل بیت بھی ہیں۔ بے شمار آپ کے واقعات ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کیسا مرتبہ و مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جامی علیہ رحمہ مدینہ پاک میں حاضری دیے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے اور میں دوسروں سے نہیں مانگتا، اور آپ وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو غنودگی آ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے نورانی دست مقدس میں روٹی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا میرے منہ میں ڈالا اور باقی روٹی میرے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا میں جا رہا ہوں۔ آپ بیدار ہوئے تو منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور باقی روٹی ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جامی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لیے عصر کی نماز کے لیے سورج لوٹا دیا تھا۔ مولا کائنات کے دور خلافت میں بھی آپ نے سورج کو پلٹایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر دریا پار کرنا تھا، مولا کائنات علیہ السلام نے تمام لشکر کو جلدی جلدی دریا پار کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ دریا کافی بڑا تھا، پار کرنا بہت مشکل کام تھا۔ خیر دریا پار ہونے تک سورج غروب ہو گیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ کچھ اچھے انداز میں نہیں کہہ رہے تھے۔ جب مولا کائنات علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو مولا کائنات علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، تو ان کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ ابھی مولا کائنات کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ سورج واپس پلٹ آیا اور سب لوگوں نے اپنی نماز عصر ادا کی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واہ سبحان اللہ۔ عزیز الخرسامین کرام، حضرت جامی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین کو وصیت فرمائی کہ حسین، میرے وصال کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میرا حجرے کا دروازہ بند کر دینا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھولنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا تو آواز آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور اب علی کا بھی وصال ہو چکا ہے، اور دوسری آوازیں بھی آنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں سب آوازیں آنا بند ہو گئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ مولا کائنات کو غسل بھی دیا گیا تھا اور کفن بھی پہنایا گیا تھا، اور مولا کائنات نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ اے حسین، میرے جنازے کو غرائب کی طرف لے جانا، یعنی نجف اشرف کی طرف کچھ دور لے جانے کے بعد ایک پتھر ملے گا، اس کو ہٹانا، وہاں میری خبر تیار مل جائے گی اور وہیں مجھ کو سپرد لحد کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرات گرامی، میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام کے مدفن کے تعلق سے مختلف کتب تاریخ میں پانچ چھ روایتیں آئی ہیں۔ میں یہاں ایک اور روایت نقل کر رہا ہوں کہ آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی، اور رات کے وقت کوفہ کے دارالامارت میں آپ کو سپرد لحد کیا گیا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ۔ اکابرین امت کی تحقیق اور مشاہدات کے مطابق مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام کا مدفن شریف نجف اشرفی ہے جو مرجع خلائق ہے۔ حضرات گرامی، مولا کائنات کے فضائل و کمالات میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، ان نشستوں میں کتب احادیث سیاستہ کے علاوہ کنز المال، مسند امام احمد، مسند امام موطا، نور الابصار، نزہۃ المجالس، سیر الاقطاب، تنویر القلوب، روح المعانی، ریاض النظرہ، تفسیر مظہری، تفسیر کبیر، مناقب القربا، فضائل اہل بیت کے علاوہ اہل سنت والجماعت کی دیگر کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ آئیے آج کے اس بیان کا اختتام مولا کائنات علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان پر کرتا ہوں۔ مولا کائنات علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، 9 کام ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں مصیبتیں لاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں اللہ کی مخلوق سے بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمان کو دیکھ کر جل جانا۔ نمبر 4، اذان کے وقت مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 8، دسترخوان پر زور زور سے ہنسنا۔ نمبر 9،
وضو کی حالت میں کفر یا کلمات کا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اہل بیت پاک سے سچی محبت عطا کرے اور ہمیشہ ان کے در کی غلامی نصیب رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت بیان جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔